बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदड़। खान साहब, कल जो चले थे लिबर्टी चौक से रात को तकरीबन 1:45 या 1:30 बजे के आसपास एग्जैक्ट जो हैं दाता दरबार, उन्होंने आखिरी खिताब किया, जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये तकरीबन 11 किलोमीटर का सफ़र है। अगर आप लिबर्टी चौक से शुरू करें, कलमा चौक से मुस्लिम मोड़ से होते हुए आप मजंग जाते हैं और आगे एमयू कॉलेज वाले रास्ते से होते हुए सेक्रेटेरिएट को क्रॉस करते हुए आप जब दाता दरबार जाते हैं, जो टोटल 11 किलोमीटर का ये फासला बनता है। और 11 किलोमीटर का जो फासला है, अगर लाहौर की ट्रैफिक को देखा जाए तो गूगल के मुताबिक तकरीबन 18 मिनट का ये सफ़र है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये जो 18 मिनट का सफ़र है, ये खान साहब ने कितनी देर में किया। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 बजे ऐलान किया था कि वो लिबर्टी चौक से जाएंगे, लेकिन लिबर्टी चौक 11 बजे सफ़र शुरू नहीं हुआ। मैं चूंकि खुद लिबर्टी चौक में कवर किया तो तकरीबन 3, सवा 3 या 3:30 बजे इमरान खान ने वहां से अपना सफ़र शुरू किया और रात 1:30 बज गया उन्हें ये सफ़र इख्तिताम पजीर करते हुए। गो के उन्हें अपनी मंजिल के ऊपर जाना था। आखिरी खिताब उनका जो शेड्यूल था वो आज़ादी चौक के अंदर था, लेकिन दाता दरबार के अंदर ही उन्होंने आखिरी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा आप अपने घरों को जाना चाहते हैं चले जाएं। खान साहब जब वहां से रवाना हुए हैं तो मैं आपको वो ज़रा मंजर दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये कंटेनर से उतरते हुए खान साहब अपनी गाड़ी में सवार हो रहे हैं। तो यूं खान साहब वहां से रवाना हो गए और वो अपने घर जमान पार्क रात उन्होंने गुजारी है। और आज आज़ादी चौक की बजाय जो शादरा चौक लाहौर का है, ये लाहौर का हम आखिरी पॉइंट समझेंगे। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहा गया है कि आप वहां से इकट्ठे होकर आगे जाएंगे। अब देखना यह है कि पहले दिन का जो शेड्यूल था उसको फॉलो नहीं किया जा सका। क्राउड था, जगह जगह रुकना पड़ा। बहुत सारी जगहों के ऊपर खान साहब मुख्तसर खिताब किया है। कोई ऐसा भी नहीं है कि खान साहब घंटा 2-4 मिनट जैसे इचरा के अंदर खिताब किया, एमए कॉलेज के पास खिताब किया, लेकिन अवाम की बहुत बड़ी तादाद थी। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लॉन्ग मार्च अभी तक हुआ है तो पहले दिन अगर तहरीक इंसाफ क्राउड निकालने में कामयाब हो गया, अपने उन फुटेजेस के ऊपर नहीं रहना जो फुटेजेस आपको दिखाई जा रही हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आपस में लड़ पड़े हैं। फुटेज मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली फुटेज है जो कंटेनर की है और तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है जैसे तहरीक इंसाफ के लोग आपस में लड़ पड़े हैं। आपने इसके ऊपर नहीं रहना। असल मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मजमूई तौर पे लॉन्ग मार्च के पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या कामयाबी मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कामयाब हुआ किया है। ये जो 3 बजे से रात तकरीबन 1:45 या 1:30 बजे तक का ये जो सफ़र है, जो 10-11 घंटे आपने 11 किलोमीटर जो है, इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को कवर किया। उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने खिताब तो किया। ज़रा मैं आपको उनको आखिरी खिताब सुना दूं जिसमें उन्होंने ये बात की है कि अब हम किसी का जुल्म नहीं सहेंगे और अब वो वक्त गुजर गया है। खान साहब ने जो बात की है ज़रा वो सुनिएगा। अपनी आवाज बाहर जाके उसने राय हक पे खड़ा रहा और जिस तरह उसको शहीद किया, पाकिस्तानियों बात आ गया कि हम किसी किस्म के जुल्म को अब सहेंगे नहीं। खान साहब कह रहे हैं कि अब किसी किस्म का जुल्म हम सहेंगे नहीं बल्कि हम मुकाबला करेंगे। ये खान साहब की गुफ्तगू थी, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस एहतजाज की या पहले दिन के लॉन्ग मार्च का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा क्या हुआ। अब समझ ये नहीं आती, जनून लीग के सहाफ़ी हैं जो ज़रा उनके सपोर्टर्स हैं, वो फरमा रहे थे 2 से 3 हज़ार लोग हैं और लेकिन रात को राना सनाउल्लाह ने खुद अपनी ट्विटर स्पेस के अंदर भी माना और जियो के शो के अंदर भी माना जी 10 से 12 हज़ार लोग हैं। अब समझ नहीं ये आती कि कौन सी बात रिपोर्टिंग में है। आमतौर पे कहा यह जाता है कि अगर हुकूमत 1 नंबर बता रही है तो अब 5 नंबर तो मान जाएं। अगर हुकूमत 10 मान रही है तो इसका मतलब यह है कि 50-60 हज़ार तो आप इनकी कैलकुलेशन होगी, बाकी जो असल हकीकत है उसको छोड़ के। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मैं नंबर पे नहीं जाऊंगा कितने हजार लोग हैं,
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے، لاہور کے اندر جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ لاہور شہر کے ہیں، یہاں پہ باقی جگہوں پہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے باقی پنجاب سے لوگوں کو نہیں بلایا کیونکہ خان صاحب نے ان کے پاس جانا ہے، جیسے کل کاموں کی جائیں گے، یہ راستہ آگے کرتے کرتے پھر انہوں نے پہلے مرید کے ہے، پھر کاموں کی ہے، پھر گجرانوالہ ہے، آگے پھر وزیر آباد ہے، گکھڑ ہے، پھر گجرات میں چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا علاقہ ہے تو اس طرح سے ان کو کہا ہے کہ آپ نے وہاں جوائن کرنا ہے، اور پھر چونکہ یہ ہفتے کا ہے تو شہر شہر میں جائیں گے، اور پھر خان صاحب آخری دن جب پہنچیں گے تو ان کو سب کو اسلام آباد بلایا جانا ہے۔ مقصد یہاں سے بڑا قافلہ، لیکن یہ تو موبلائزیشن ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا خان صاحب نہیں جائیں گے تو خیبر پختونخوا سے لوگ نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے، وہاں سے لوگ سب اسلام آباد آئیں گے، ان کا جو مین پوائنٹ ہے وہ اسلام آباد ہے۔ یہ موبلائزیشن کو آپ لیں گے۔ پھر لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ خان صاحب اپنے گھر کیوں چلے گئے؟ بھائی مریم نواز نے لانگ مارچ کیا، بلاول نے کیا، کہاں پہ رات گزارتے تھے؟ کنٹینر میں سوتے تھے؟ نہیں، آپ جائیں گے کسی سیاسی رہنما، مثال کے طور پہ آپ کاموں کی پہنچے تو کسی رہنما کے گھر میں سٹے کریں گے نا، تو لاہور میں خان صاحب کا اپنا ذاتی گھر ہے تو اپنے ذاتی گھر میں وہ سٹے کریں گے۔ اب جی وہ لیڈرشپ وہاں چلی گئی ہے اور کارکنان، ایسی بات نہیں ہے، یہ آج کے نہیں، عام طور پہ ہوتا ہی ایسا ہے، یہ سیکیورٹی کا میٹر بھی ہوتا ہے کہ آپ کیسے اس کو کسی بھی لیڈر کو جو ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ اب پہلی کامیابی سنیں جی، پہلی کامیابی یہ ہے کہ رات کو میں نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ عابد زبیری صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا الیکشن جیت گئے ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کی نون لیگ کو وکلا بار کے اندر ان کو پہلی شکست ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ رانا ثناءاللہ جو تڑیاں لگا رہے تھے، وہ رانا ثناءاللہ جو کہہ رہے تھے یہ کر دیں گے ہم، وہ کر دیں گے، انہوں نے رات کو اس سلسلے میں مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ اب وہ کریں گے یوں آئیں بائیں شائیں، جی عمران خان رویہ بدلیں، عمران خان ہمارے سیاسی وجود، ان کا جی ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے وجود تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی اگر سیاسی مذاکرات ہوں تو الیکشن کی پہلے تاریخ کے اوپر بھی متفق ہو سکتے ہیں۔ چلیں یہ تو رانا ثناءاللہ ہیں جو مان رہے ہیں جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن میں آپ کو اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے ہٹ کے رات کو قمر زمان کائرہ جو ہے وہ ہم نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی۔ بات صرف اتنی ہے جی ہم زور زبردستی نہیں کریں گے، ہمارے سے بات چیت کریں جی اس کے بعد ہم کر سکیں۔ مقصد یہ ہے، خان صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم الیکشن کریں۔ ابھی خان صاحب ان سب کا امتحان لیں گے، ابھی اس دوران بہت سارے کلائمیکس اتار چڑھاؤ آئیں گے، کچھ عمران خان کے لوگ ٹوٹیں گے، کچھ میڈیا کا جھوٹ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، جیسے رات کو انہوں نے کہہ دیا جی عمران خان واپس چلے گئے ہیں تو وہ لوگ کیسے پھر تھے۔ اب ذرا قمر زمان کائرہ نے کیا گفتگو کی؟ قمر زمان کائرہ نے بھی کم و بیش یہی بات کی کہ ہم بات چیت میں تیار ہیں، ٹرم پوری کریں گے۔ بھائی ٹرم ہر اسمبلی کی پوری ہوتی ہے، یہ جو آپ نے بات کرنی ہے اسی لیے کرنی ہے۔ خان صاحب احتجاج کریں، سنیے ذرا۔ خان صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن تو ٹائم پہ ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایز فار ایز دس گورنمنٹ از کنسرنڈ، ہماری طرف سے تو ان کو اس شرط کے ساتھ اگر وہ دباؤ کے ذریعے الیکشن لینا چاہیں گے تو نہیں ملے گا، اور اگر وہ بات چیت کر کے کوئی رستے پیدا کرتے تو کوئی ایسا کوئی کام بعید نہیں ہے۔ 6-8 مہینے الیکشن میں رہ گئے ہیں، 2 مہینے پہلے 2 مہینے بعد، کوئی قیامت نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جی بات چیت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، 2 مہینے پہلے کیا 2 مہینے بعد میں۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی ٹون تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراؤڈ اتنا نہیں ہے تو پھر ٹون تبدیل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کو یارڈ سٹک جو آپ کو پیرامیٹر چاہیے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے خان صاحب فی الحال تک کامیاب ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کو لے کے جو اقوام متحدہ ہے وہ بھی اس معاملے میں آ گئی ہے، چونکہ سلمان اقبال صاحب کا پرسوں والی پریس کانفرنس میں گفتگو ہوئی تھی، ان کا نام آ رہا ہے، عمران خان کے حوالے سے نام آ رہا ہے۔ تو جو سلمان اقبال صاحب ہیں انہوں نے خط لکھا ہے، اور یہ خط ہیومن رائٹس جو کا ادارہ ہے یو این کا، ان کو لکھا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اس صدمے سے ان کا دل ٹوٹا ہے اور اس کے لیے کوئی الفاظ وہ بیان نہیں کر سکتے، اور حکومت ان کو اس میں پکڑنا چاہتی ہے اور انہیں حکومت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ مریم نواز کا انہوں نے نام لیا اور ان کے خلاف متعدد ایف آئی آرز اور باقی ساری چیزوں کے حوالے سے کہا، اور کہا کہ صحافیوں پر ظلم و ستم نے مجھے اپنی حفاظت کے لیے خوفزدہ کر دیا اور گزشتہ 6 ماہ سے میں واپس نہیں آ سکا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے، اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں میرے بھائی کے خلاف ہونے والے بہیمانہ فعل میں میرا کوئی دخل نہیں ہے،
اور حکومت ابھی تک صرف پریس کانفرنسز کر رہی ہے، ورنہ ابھی جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنایا گیا ان کا۔ میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے زیر نگرانی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور میں یقیناً اس طرح کے کسی بھی تحقیقات میں اپنا مکمل تعاون فراہم کروں گا جس میں ارشد شریف کے قتل کے پیچھے مکمل سچائی کا پتہ لگانے کی کوشش کی جائے تاکہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ میرے خیال یہ سب سے بہترین ہے کہ اقوام متحدہ سے کروایا جائے، اور سلمان اقبال نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، تو اب معاملہ ایک بار پھر اقوام متحدہ چلا گیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔